صحیح ہے نا؟ ہاں امبر آپ کی ہوسٹ ہیلتھ فار ایوری ون میں شو کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں سامعین. اور سامعین دوسرے گھنٹے میں آج ہم بات کریں گے ڈیولپمنٹل ڈیلیز کے اوپر کہ کیا ہوتے ہیں. اور ایک بڑا ہی اہم ٹاپک ہے. جب بھی آپ کا بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو ماں باپ کی بہت ساری فکریں ہوتی ہیں کہ بھئی اچھا اسکول میں کون سا پیدا کرنا ہے, اچھا بچہ پیدا ہونے والا ہے, کون سا کا کپڑے بنانے ہیں, کس طرح کا کمرہ کی سجاوٹ ہونی چاہیے, اور بھی بہت ساری ایسی الجھنوں میں ہم پہلے پڑ جاتے ہیں جو اتنی اہم شاید نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ تمام کام ہو جاتے ہیں. لیکن کون سے ایسے بیسک چیک لسٹ ہیں جو آپ کی ذہنی صحت, آپ کی ذہنی نشو و نما بچے کی ہو رہی ہے کہ نہیں, کس عمر میں بچہ کیا سیکھنا چاہیے کو, کیا وہ مائل سٹون پورے کر چکا ہے کہ نہیں, ان تمام باتوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے. اس بہت ہی اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے ڈاکٹر رمن کمار آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ایسوسیٹ پروفیسر پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ, ڈپارٹمنٹ آف پیڈیاٹرک میڈیسن, لیاقت نیشنل ہاسپٹل. السلام علیکم ڈاکٹر رمن, ویلکم ٹو مائی شو ہیلتھ فار ایوری ون. ڈاکٹر صاحب بہت ہی اہم موضوع ہے آج کا. یوزلی ہم ایسے ٹاپک پر زیادہ بات کرتے نہیں ہیں کیونکہ ہم شاید سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے بارے میں ان چیزوں پہ زیادہ بات نہ کریں تو بہتر ہے, لیکن یہ بڑے اہم معاملات ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا پورا فیوچر اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ ڈیولپمنٹل ڈیلیز سے کیا مراد ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو ویری مچ مجھے یہاں پہ دعوت کرنے کے لیے. بہت اہم ٹاپک جیسا آپ نے کہا. پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے, بچے کی برین کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں یا بچے کی ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں. تو جو ڈیولپمنٹ ہے, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہم نام استعمال کرتے ہیں, تو گروتھ جو ہے وہ جسم کا بڑھنا مقدار میں, وزن, ہائٹ, سر کا سائز, تو جو چیز ہم میجر کر سکتے ہیں وہ اگر بڑھتی ہے تو اس کو ہم جو ہے وہ گروتھ کہتے ہیں. یعنی کہ یہ جو کوانٹٹی میں بچے کا بڑھنا تو گروتھ ہے, لیکن کوالٹی میں بچے کا بڑھنا جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. جیسے کہ اسکلز سیکھنا, اسکلز آنا, یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جب ہم کوالٹی کی بات کرتے ہیں بچے کی, اس کو ہم عام الفاظ میں نشو و نما کہتے ہیں. تو نشو و نما جو ہے دو ڈفرینٹ چیزیں, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ, تو یہ ایک ہی طرح سے استعمال ہوتی ہے. لیکن ڈیولپمنٹ وہ حصہ ہے جو بچے کی افزائش کی کوالٹی کو بتاتا ہے. تو یہ جو ہے اس کا تعلق دماغ کی گروتھ سے ہے, اور بچے کی اسکلس کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ دماغ کے گروتھ سے ہے. حمل کے دوران ہی جو ہے وہ بچہ ڈیولپ کرنا شروع کرتا ہے. اس کا دماغ شروع کے 21 ڈیز کے اندر اندر جو ہے کنسیپشن کے دماغ کی گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ آہستہ آہستہ کمپلیکیشن کی طرف, کمپلیکیشن سے مراد یہ کہ وہ جو سمپل پروسیس ہوتا ہے وہ کمپلیکیٹ ہوتا چلا جاتا ہے, اور بڑے بڑے جو اسکلز ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے چھوٹی چھوٹی بیسک اسکلز بنتی ہیں, تو آہستہ آہستہ دماغ جو ہے گرو کرتا ہے. اور جو پہلے 1000 دن ہوتے ہیں بچے کے, 1000 دن ہم کہتے ہیں کہ برتھ سے لے کے, کنسیپشن سے لے کے جو ہے وہ 2 ایئرس تک. 1000 days are very very important for early development of the child. تو یہ وہ 1000 دن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہمیں دماغ کو بڑا محفوظ رکھنا ہوتا ہے کہ کہیں ڈیولپمنٹ جو نیچرل پروسیس سے ہو رہی ہے وہ کہیں متاثر نہ ہو. جس میں برتھ ایک پروسیس ہے, برتھ کے دوران جو ہے وہ بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ عمل کے دوران جو ہے ساری چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. کہ برتھ کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اگر دماغ کو آکسیجن نہ ملے پیدائش پہ, یا پیدائش پہ کوئی مسائل ہو جائیں, برتھ ٹراما ہو یا کچھ اس طرح کی چیزیں ہوں, تو ڈیولپمنٹ کو سیویرلی افیکٹ کرتی ہیں. تو حمل کا پورا پیریڈ, اس کے بعد برتھ کا پروسیس, اور پھر سب سے جو ہماری زندگی میں سب سے جو امپورٹنٹ, سب سے بڑا ٹرانزیشن جو ہوتا ہے کہ ہم ایک فیز سے دوسرے فیز میں جاتے ہیں, وہ ہے جو حمل کے بعد جو ہے دنیا میں آنا, وomb سے جو ہے وہ اس دنیا میں آنا. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹرانزیشن, سب سے بڑا ٹرانزیشن جو ہم فیس کرتے ہیں. اور ایک بچہ اتنا
وہ چھوٹے وزن کا اور اتنا ایک جو لائف ہوتی ہے اس میں، اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایڈجسٹ کرنا. تو اس وقت پہ ہمیں اس کی مدد کرنا کہ تو اسی لیے پیڈیاٹیشن جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے ہیں کہ بڑی سیف ڈلیوری ہو، بچہ سیف اس ٹائم ہو. یہ ساری باتیں اس کے گرد گھومتی ہیں کہ پہلے 1000 دن جو ہوتے ہیں وہ بچے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، اس کے دماغ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. تو گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ جب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں، ڈیولپمنٹ اب جب ہم بات کرتے ہیں جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے بچہ، تو ڈیولپمنٹ کے فیزز ہوتے ہیں. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں ڈیولپمنٹ جو ہے وہ صرف چلنا پھرنا، گردن ٹھہرانا، گھٹنوں بیٹھنا، کرال کرنا، گھٹنوں چلنا جو ہے یہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہے. یہ صرف ایک پارٹ ہے جس کا ہم فزیکل ڈیولپمنٹ یا موٹر مائلسٹونز ہم جس کو موٹر اسکلز کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس میں جیسے کہ کوگنیشن، سمجھ بوجھ جو ہے وہ فوراً پیدائش میں نہیں آتی، اس کا بھی ایک جو ہے وہ ایک سیکوینس ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے سیلف ہیلپ، اپنے کام خود کرنا. آہستہ آہستہ بچہ اسکلز سیکھتا ہے، جیسے کہ لیسز باندھنا، جس طرح جوتے پہننا. اس سے پہلے جو ہے وہ چیزیں ہاتھ میں پکڑنا، بہت بیسک سی اسکلز سیکھتا ہے. تو سیلف ہیلپ جو ہے یہ آتی ہے ڈومین. پھر سوشلائزنگ اینڈ کمیونیکیشن. ڈیولپمنٹ کے بہت سارے جو ہیں وہ ہوتے ہیں. ڈیولپمنٹ ایک سیکوینس میں ہوتی ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اگر ہم اس بات کو سمجھ جائیں گے تو ہم اپنے بچوں کی نشو و نما میں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کر سکیں گے. کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جو نیورونز ہیں وہ جینیٹیکلی جو ہے وہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں. ہم سب نیورو ڈائیورس ہیں، ہم سب کے نیورونز الگ طریقے سے کنیکٹڈ. جیسے فنگر پرنٹس ہوتے ہیں نا دو لوگوں کے الگ ہیں، اسی طرح ہم سب کے نیورونل کنیکشنز جو دماغ میں، اس کو نیورو ڈائیورسٹی کہتے ہیں. ہم صرف رنگ و نسل اور جو ہے یہ کلر میں اور جو ہے فرقوں میں نہیں بٹے ہوئے. ہم نیورو ڈائیورس ہیں، ہم سب جو ہے وہ نیورو ڈائیورسٹی کو فیس کرتے ہیں، اور یہ جو کہ ایک نیچرل پروسیس ہے. تو یہ ہم جینیٹیکلی ڈسٹائنڈ ہیں کہ ہمارے کنیکشنز کس طرح ہوں گے. لیکن ان کنیکشنز میں مزید ڈیولپمنٹ ایکسپیرینسز سے ہوتی ہے کہ ایک بچے کو ایکسپیرینسز کیا ملتے ہیں. تو جینیٹک اینڈ جو انوائرمنٹ ہے دونوں پلے کرتا ہے رول اپنا ڈیولپمنٹ. تو ہم جینیٹیکلی جیسے قد کا بڑھنا جینیٹیکلی ڈیسائیڈڈ ہے، بالکل. لیکن اگر اس قد تک پہنچنا ہے تو خوراک بھی چاہیے. اس میں آپ کو ایکسرسائز چاہیے، خوراک چاہیے، اچھا انوائرمنٹ چاہیے. تو ڈسٹائن تو ہے کہ جینیٹیکلی، لیکن اگر انوائرمنٹ نہیں ملے گا تو ہم اس جینیٹک پوٹینشیل کو ہٹ نہیں کریں گے، اچیو نہیں کریں گے. تو یہ جو سیکوینس ہے جو ڈیولپمنٹ کا، یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلی چیز جو بچہ پیدا ہوتا ہے نا وہ سینس کرتا ہے انوائرمنٹ. تو سوشل جو سینسری جو ہماری وہ ہے ریسیپشن ہے وہ سب سے ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا بریک ہے. Sure. اس بریک کو بریک کے بعد دوبارہ اسی جگہ سے کنٹینیو کریں گے. سامعین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ڈاکٹر رمن کمار ہمارے ساتھ موجود ہے، اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. اور آج ہم جب ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہوتے ہیں یا ہم کہیں کہ پیدا ہونے کے بعد بہت ساری ایسی ڈیلیز جس میں بچہ بول نہیں پا رہا یا بہت ساری چیزوں کو سیکھ نہیں پا رہا، تو کب ہمیں ماں باپ کو پریشان ہونا چاہیے، ان چیزوں پہ بات کریں. ہمارے ساتھ ہی رہیے، واپس آتے ہیں. تو یہ سینسری کا میں بتاؤں گا کہ سینسیشن جو ہے وہ بچے جو اچیو کرتے ہیں یہ ان کی کوگنیشن بنتی ہے لیٹر آن. تو ایک بچے کو کوگنیٹیولی اسٹرانگ ہونے کے لیے شروع میں سینسری جو اسٹیمولس ہے، بچے کو کھیلنا کودنا، اسی میں اسکرین آورز آ جائیں گے، اسی میں بات. اچھا، جیسے ہوتا ہے بہت سارے بچے انٹیلیجنٹ ہیں، بہت سارے بچے انٹیلیجنٹ نہیں ہیں. کیا انٹیلیجنس بھی ماں باپ سے آتی ہے کہ ماں باپ کتنے انٹیلیجنٹ ہیں؟ ٹھیک ہے، اس بھی جینیٹک سے پوٹینشیل. ہاں اس کی بھی بات بتائیے گا. ٹھیک ہے، پھر ساتھ ساتھ یہی سب چیزیں آتی جائیں گی کہ کہاں اسکول میں چاہیے، کوشش کروں گا فلو میں چلتے رہے نا. فلو میں. ہاں، اپنے اسکول ایج پہ بھی آ جائے گا، پھر وہاں کیا چیلنجز بیچ میں آپ کو کچھ وہ کرنا ہو کہیں پہ آپ کو. بالکل. امبر آپ کی
होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में सामीन डॉक्टर रमन कुमार हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में फ्रॉम लियाकत नेशनल हॉस्पिटल. ही इज असिस्टेंट प्रोफेसर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट. आज हम डेवलपमेंटल डिलेज पे बात कर रहे हैं. अच्छा डॉक्टर रमन, आप बात कर रहे थे सेंसस की. जी, तो ये बड़ा ज़रूरी है समझना कि जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है ना वो सेंसरी से शुरू होता है कि बच्चे को ऐसा माहौल देना है हमने जिसमें वो अपनी सारी दुनिया को जो है वो महसूस करने की जो सलाहियत है वो सबसे पहले जो है वो उजागर होती है. तो उसको उसके सारे जो एहसासात हैं, जो टच है, स्मेल है, लिसनिंग है, विजन है, देखना है, इनको मजबूत बनाना होता है. तो ये सेंसरी जितना उसको अच्छा स्टिमुलस मिलेगा थ्रू एक्सपीरियंसेस, थ्रू एनवायरनमेंट, ये आगे जाके बदलेगा उसकी जहानत में. तो ये कन्वर्ट होगा कि वो आगे कितना ज़हीन है, वो चीज़ों को कितना पिक करता है. जहानत यूजुअली हम कहते हैं कि 2 साल के बाद बच्चे में अपेयर होना शुरू होती है. हम कहते हैं कि कोई ऐसा वो नहीं है, टूल नहीं है जो जहानत को 1 साल के बच्चे में चेक कर सके. हमें नहीं पता होता. हम बच्चे की जहानत को इस तरह देखते हैं कि ये सेंसरी कितना अच्छा है, इसका सुनता कितना अच्छा है, और सुन के उसको बोलने की जो है सलाहियत कैसी है, देखने की उसकी सलाहियत कैसी है. ये हमारे सारे चेक्स भी होते जा रहे हैं. ये चेक्स भी सुन होते रहा हैं. है, जी सही बोल रहा है. या तो बहुत ज़रूरी है कि हम एक अच्छा इन्वायरमेंट बच्चे को जो है, अक्सर औकात ये होता है कि लोग बड़े ये खुश होते हैं कि हम दूध कौन सा पिलाएं, हम खुराक कौन सी दें, कोई अच्छा दूध बताएं जिससे जहानत बेहतर हो जाए. तो अगर मैं आपको एक छोटी सी एक केस सिनेरियो रखें कि 2 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं और एक बहुत ही गरीब ख़ानदान में और दूसरा जो है वो बहुत ही अमीर ख़ानदान में पैदा हो रहा है, और दोनों सेम वज़न के पैदा होते हैं, सेम सारी चीज़ें पैदा होती हैं, तो सब कुछ सेम होता है, सेम डे पैदा होते हैं. तो अगर उनको दोनों को एक तरह का दूध पिलाया जाए, कोई अच्छा फार्मूला जिसको लोग कहते हैं, वैसे तो सबसे जो 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 रिकमेंडेड है वो मदर फीड है, लेकिन लोग वो भी नहीं पी जी हाँ, सकता, पी पाता लेकिन बच्चा. आजकल ये बहुत ट्रेंड है. ये जो जो दूध बेचने की जो जो वो होती हैं, जो कंपनियां कंपनी सारी है, ये बड़ा प्रमोट करती करती हैं. ऑल्दो देयर आर वेरी स्ट्रिक्ट रूल्स थ्रू गवर्नमेंट के, हमारे बहुत अच्छे और स्ट्रिक्ट रूल्स बने हुए हैं इसमें, लेकिन लोग वो जाते हैं कि हम अगर ये वाला दूध पिलाएंगे तो बच्चा सही होगा. तो अगर उन दोनों बच्चों को सेम दूध पिलाया जाए तो दोनों की डेवलपमेंट सेम नहीं होगी, क्योंकि उनके दोनों के एक्सपीरियंसेस मुख्तलिफ. एक के घर का माहौल डिफरेंट है, एक के घर का माहौल डिफरेंट है. दोनों के जो एक्सपीरियंसेस उसको बिल्ड करते हैं. तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि सेंसरी बच्चे को बड़ा स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत होती है. सेंसरी का मतलब है कि टच का सेंसेशन, जैसे घास में चलना होता है, घास पे कदम रखना, सैंड पे कदम रखना, ये बड़ी जो है ये ज़रूरी बातें होती हैं, फीलिंग्स. बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं. मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं कि ये जो सेंसरी है, सेंसेशंस जो हैं, ये किस तरह से आगे जाके हमारी जहानत में तब्दील होती हैं. शुरू में मुझे याद है कि हम जब छोटे हुआ करते थे तो कैरम बोर्ड जो है वो वो हमारे वालिद जो है वो कैरम बोर्ड पे बड़े वो करते थे कि जी ये खेलना है. हम बड़ा इंटरेस्ट लेते थे उसमें. तो मेरा फेवरेट मशगला होता था कैरम बोर्ड को, उसमें जो बोरिक पाउडर होता है वो स्प्रेड करना, कैरम बोर्ड पे डाल के उसको ना हाथ से अपने जो है ना वो पूरे बोर्ड पे ना वो करना. तो मुझे एक सेंसेशन फील होती थी. तो आहिस्ता आहिस्ता फील हुआ कि यार क्या जो बोरिक पाउडर होता है 2 तरह का, एक ग्रैन्युलर सा होता है, दानेदार होता है, एक बिल्कुल पिसा हुआ सा होता है. तो ये फील आना शुरू हो गया सेंसरी. फिर जब खेलना शुरू किया तो पता लगा कि जो जो फोर्स जिससे आपने उसको हिट करना है, आपने जो पॉकेट करने के लिए जो जो फोर्स है वो दोनों बोरिक पाउडर्स पे डिफरेंट होती है. जो ग्रैन्युलर होते हैं वो बहुत कम फोर्स में अगर आप लगाएंगे तो वो देसी से मूव करेगा. Powdery is more slippery. यस, सो आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो सेंसरी स्टिमुलेशन है, इट गेट्स टू बिल्ड ऑन टू योर स्किल्स एंड ऑल्सो कोग्निशन. कितनी फोर्स लगानी है, किस तरह से एंगल्स पे देखना है, क्या करना है. तो ये एक बहुत छोटी सी एक मिसाल है जो कि हम प्ले के थ्रू जो है मैंने आपको समझाई है. तो बच्चों के लिए एक ऐसा माहौल पैदा करना. अब जैसे कि हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में सवाल होता है मोबाइल फ़ोन्स. अब मोबाइल फ़ोन्स बच्चों को जब हम दे देते हैं और वो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम उनसे बहुत सारी सेंसरी जो स्टिमुलेशंस हैं वो छीन लेते हैं.
تو بچہ موبائل پہ سونگ نہیں سکتا، ٹیسٹ نہیں کر سکتا، وہ کسی چیز کو ٹچ نہیں کر سکتا، اس کو گھاس کی سینسیشن، سینڈ پہ چلنے کی سینسیشن یہ محسوس نہیں ہو سکتی. تو اگر بچہ مسلسل موبائل پہ رہتا ہے، اس کو صرف ایک ویژول جو ہے کیو مل رہا ہوتا ہے، صرف ایک سینسیشن اس کے دماغ میں کا ایک حصہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے، باقی جو سینسری سے پروسیسنگ ہے تو وہ یہ دماغ بالکل ایک کینوس کی طرح ہوتا ہے جس میں آپ نے رنگ بھرنے ہوتے ہیں. تو رنگ مختلف ہیں، کوئی ٹچ کا ہے، کوئی جو ہے وہ سننے کا ہے، کوئی جو ہے ویژن کا ہے، سونگھنے کا ہے. یہ ساری سینسری جو ہیں یہ آپ سمجھ لیں کلرز ہیں. تو جتنے کم کلرز آپ اس کینوس میں ڈالیں گے اتنی ہی کم رنگین تصویر جو ہے وہ سامنے آئے گی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ ہمیں جب ہم بچوں کو موبائل فون دے دیتے ہیں تو ہم ان کی ذہنوں سے بہت سارے رنگ جو ہیں جو اس کینوس پہ بھرنے ہوتے ہیں وہ چھن جاتے ہیں، تو وہ بے رونق سی ایک تصویر بنتی ہے. اور اس بے رونق تصویر کا جو آؤٹ کم ہوتا ہے وہ کوئی اتنا سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، وہ کنٹریبیوٹری اسپیکٹ نہیں ہوتا، وہ بہت اچھا کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے بچے ایسے. تو موبائل فون بہت، اسی لیے دنیا جہاں میں 2 سال سے پہلے تو بالکل زیرو اسکرین آورز رکھے گئے کیونکہ تاکہ آپ اس کو ڈفرینٹ سینسیشن سے محروم نہ کریں. ذہانت کے لیے کبھی کبھار پیرنٹس ہم سے آرگیو کرتے ہیں کہ چیز میں تو بہت اچھی چیزیں ABC سیکھ لیتا ہے بچہ، بالکل صحیح ہے، لیکن ذہانت بننے کا جو بالکل ایسا ہے کہ آپ پہلی منزل چڑھے بغیر آپ دوسری منزل پہ آ جائیں تو بہت مشکل ہے اس طرح. تو پہلی منزل سینسری ہے. تو پیرنٹس کو آج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بھی پیرنٹس اپنے بچوں کی نشو و نما میں مصروف ہوتے ہیں، ہم سب مصروف ہوتے ہیں، یہ ایک ایسا عمل ہے کہ ہمیں نہ پتہ ہوتے ہوئے بھی ایک سب کانشیسلی ہم سب کر رہے ہوتے ہیں. تو اب اس کو جو ہے آپ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ اپنے بچوں کو سینسری اسٹیمولس بہت زیادہ دیں. ان کو کوئی بھی عمل جو ان کے سینسری، نہ موبائل نہیں، کوئی بھی چیز ایسی جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ جی یہ اس کے بہت سارے سینسری ایشوز کو انٹرفیئر کر رہی ہے، ان کو محروم کر رہی ہے ان سے، تو وہ چیزوں سے ان کو جو ہے دور رکھا جائے. تو یہ میرا ایک بڑا اسٹرانگ جو ہے پیرنٹس کے لیے میسیج ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، کچھ ایک سوال بھی ایڈ کر لیتے ہیں، کیا دیر سے بولنا یا دیر سے چلنا بھی ڈیولپمنٹل ڈیلیز میں آتا ہے؟ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اس ماں یا باپ بھی، اس کے ماں باپ بھی دیر سے بولے تھے، دیر سے چلے تھے، تو کہ یہ واقعی صحیح ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے اس چیز سے؟ جی ہاں، یہ بیسیکلی جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 2 باتیں، ایک جینیٹک پوٹینشیل ہوتی ہے اور ایک ایکسپیرینسز ہوتے ہیں. تو ایک بچہ جینیٹک پوٹینشیل کے ساتھ آتا ہے کہ وہ کب بولے گا، لیکن اس میں کچھ ریڈ فلیگز ہوتے ہیں ہمارے کہ اگر اس عمر تک اتنا کام نہیں کر رہا تو اس کا مطلب یہ ڈیلے چل رہا ہے. تو ڈیولپمنٹل ڈیلیز جو ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں. جیسے اب 2 سال کی عمر میں اگر ایک بچے کے پاس 25 سے 50 کے ویکیبلری نہیں ہے تو یہ ڈیولپمنٹل ڈیلے ہے. اب 25 سے 50 کی ویکیبلری آنے کے لیے اس کو ایک انوائرمنٹ بھی چاہیے. تو وہ انوائرمنٹ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا اس کو ایسا انوائرمنٹ ملا ہے جہاں پہ یہ 25 سے 50 الفاظ جو ہے وہ یا کہہ سکے، یا انٹریکشن کتنی ہے اس کے ساتھ. جی ہاں جی ہاں. تو وہ بھی یہ دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو ہے اسی طرح کٹ آف ہے کہ 3 سال میں وہ فریزز 2 الفاظ 3 الفاظ کے چھوٹے چھوٹے جملے بولنا شروع کر دے، پھر اسٹوری ٹیلنگ آتی ہے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ایک جینیٹک پوٹینشیل ہوتی ہے. دس از اے فیکٹ کہ جی والد دیر سے بولا تھا، بچہ بھی دیر سے بول سکتا ہے، لیکن ریڈ فلیگز کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک ہم نے میڈیکل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ایک تحقیق کی تھی اپنے یونیورسٹی میں، جہاں پہ ہم نے یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ جو بھی پیرنٹس ہمارے پاس کلینک میں آتے ہیں بچوں کو لے کے، ہم نے ان سے ڈیولپمنٹل ڈیلے کے ریڈ فلیگز کے بارے میں پوچھا کہ چلنا کی عمر کیا ہوتی ہے، گردن کب تک نہ ٹھہرائے تو پریشانی ہے. تو یہ ساری باتیں جب ہم نے ان سے پوچھی تو ریزلٹس کچھ اس طرح تھے کہ 70 سے 80% کے درمیان لوگوں کو یہ نہیں پتہ تھا پیرنٹس کو کہ جی ریڈ فلیگز کیا ہوتے ہیں. تو ریڈ فلیگز اگر آپ گوگل بھی کرتے ہیں تو بڑے آسانی سے آپ کو ڈفرینٹ مائل سٹونز کے آپ کو ریڈ فلیگز بہت ساری چیک لسٹ ہوتی ہیں، اویلیبل ہوتی ہیں. باہر کے ممالک میں تو ایک نرس اسائن ہوتا ہے جو گھروں گھروں میں جا کے وہ لوگوں سے وہ چیک لسٹ کرتا ہے اور گھروں سے یہ چیز جو ہے پکڑی جاتی ہے کہ کوئی بچہ اگر ڈیولپمنٹلی ڈیلے چل رہا ہے.
خیر ہمارے اس پہ ہم اتنا جو ہے انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں لیکن موبائل اچھی فون چیز پہ، نہیں دیکھتے تو وہ یہی چیز اگر آپ اس کو استعمال کریں کہ جی ریڈ فلیگز دیکھیں کہ جیسے کہ مثال کے طور پہ موٹر مائل سٹون یعنی چلنا پھرنا، بڑے مسلس کا استعمال، 18 مہینے پہ اگر بچہ نہیں چل رہا تو یہ ریڈ فلیگ سائن ہے. گردن ٹھہرانا اگر 4 سے 6 مہینے کے درمیان میں اس نے 6 مہینے ہو گئے گردن نہیں ٹھہرائی تو ریڈ فلیگ ہے. 8 مہینے پہ بیٹھنا نہیں سیکھا، ریڈ فلیگ ہے. 1 سال پہ کرالنگ نہیں سٹارٹ کی، ریڈ فلیگ ہے. تو بہت ساری ریڈ فلیگز ہیں جو بہت آسانی سے جو ہے وہ تصویروں کی شکل میں، اس کے لیے کوئی پڑھے لکھے ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تصویریں بنی ہوتی ہیں اور وہ ان تصویروں کے ذریعے آپ جو ہے وہ دیکھ کے آسانی سے اپنے بچے کو، لیکن اس طرف توجہ ہونا بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا کیا ڈاکٹر صاحب جیسے آپ نے ریڈ فلیگس کی بات کی، تو اگر ہم یہ ڈیولپمنٹل ڈیلیز کی بات کریں تو کیا یہ تمام چیزیں کیا ایک سرٹن ایج تک ہوتی ہیں، یا جیسے اسکول گوئنگ بچہ ہے تو کیا اس کی بھی کچھ چیک لسٹ ہے کہ یار یہ بچہ اب 10 سال کا ہو چکا ہے، 9 سال کا ہو چکا ہے تو اس میں یہ چیزیں آنی چاہیے؟ بالکل بالکل. سو جو ڈیولپمنٹ کی بات، جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے 2 سال تو جو پہلے 1000 ڈیز آف فرام کنسیپشن ٹو 2 ایئرس، 1000 ڈیز ویری ویری امپورٹنٹ فار سینسری ڈیولپمنٹ. پھر ہماری کوگنیشن ذہانت آ جاتی ہے، سوشلائزنگ آ جاتی ہے. سوشلائزنگ بھی ایک ذہانت کا ایک حصہ ہے. سوشلائز کرنا، جب تک آپ ذہانت اچیو نہیں کرتے تو سوشلائز کرنا، اڈیپٹیشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. بات چیت کرنا، کمیونیکیشن. اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن کا مطلب ہے جو ہے بات نہ کرنا. اب اگر آپ اس چیز کو سمجھیں کہ کمیونیکیشن جو ہے، اگر آپ اس کو اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جی کمیونیکیشن صرف آواز نکالنا یا الفاظ نہیں ہے، یہ اسپیچ ڈیلے. اب ہمارے پاس جب بچے آتے ہیں وہ ہوتے ہیں اسپیچ ڈیلے، جی بولا نہیں ہے ابھی تک، لیکن بولنے کے علاوہ وہ کمیونیکیٹ نہیں کرتا. وہ اپنی چیز کو اگر مانگ رہا ہے تو وہ اشارے سے نہیں مانگ رہا، وہ اشارہ نہیں کر رہا، وہ آئی کانٹیکٹ نہیں دے رہا. تو کمیونیکیشن میں وربل اینڈ نان وربل دونوں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب بہت سارے ماں باپ یہ چیز نہیں سمجھتے. ماں باپ سمجھتے ہیں اچھا اگر وہ موبائل فون دیکھ کے اس نے کچھ الفاظ سیکھ لیے اور وہ بول رہا ہے تو تسلی میں ہو جاتے ہیں کہ یہ بول رہا ہے. تو بولنا کافی نہیں. کمیونیکیشن از اے بگر ٹرم جس کو ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ جو چاہ رہا ہے وہ بتا بھی پا رہا ہے، آئی کانٹیکٹ کر رہے ہیں، جو اپنے احساسات کو، اپنی فیلنگز کو بتا پا رہا ہے، نہیں بتا پا رہا. اور اسی طرح سے جو ہے وہ کسی چیز کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، نہیں کر رہا. کہ اس کو پانی پینا ہے تو اس کو جی چاہیے یہ، بجائے کہ وہ آپ کو کھینچ کے لے جائے. اب وہ رو رہا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ رو کیوں رہا ہے، کیا مانگ رہا ہے. تو اس کا مطلب وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا. اس کا یہ مطلب نہیں آپ نہیں سمجھ پا رہے، اس کا مطلب یہ وہ کمیونیکیٹ. سو دس از سم تھنگ جہاں پہ آپ کو الرٹ ہو جانا چاہیے کہ مجھے اس کی بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی. میں باقی بچوں کی تو بات سمجھ جاتا ہوں یا جاتی ہوں، تو یہ کیوں سمجھ نہیں آ رہی. تو کیا یہ بچے میں پرابلم تو نہیں ہے کہ یہ صحیح کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ الرٹ ہونے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ارلی جو انٹرونشن ہوتی ہے، اگر آپ ان ڈیلیز کو ارلی پکڑتے ہیں تو ان کا آؤٹ کم بھی اچھا ہوتا ہے. تھیراپیز کے ذریعے وہ بہتر ہو جاتی ہیں، ہم چیزیں سکھا سکتے ہیں ان کو. ارلی چائلڈہڈ ڈیولپمنٹ کی اور انٹرونشن کی اگر میں بات کروں، یہ جو پہلے میں نے 1000 ڈیز کا بار بار ذکر کر رہا ہوں، یہ اس قدر امپورٹنٹ ہے کہ اگر برین کو سمجھا جائے تو برین کہتے ہیں کہ شروع کے کچھ عرصے تک یہ بالکل پلاسٹک کی طرح ہوتا ہے. آپ کھینچیں گے اس کو تو یہ کھنچ جائے گا، اسپنج کی طرح. بالکل. اور جتنا ڈالنا چاہے ڈال. جی ہاں. اور اس کے بعد جو ہے وہ الاسٹک ہو جاتا ہے. آپ کھینچیں گے، چھوڑیں گے، واپس ادھر ہی آ جائے گا. بریک ہے، بریک کے بعد دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں. سامعین بہت ہی اہم موضوع پہ بات کر رہے ہیں، اور میں بالکل امید کرتی ہوں کہ ہمارے بہت سارے والدین اس بات کو بہت غور سے سنے ہوں گے کہ اب خود بھی آپ جج کرنا شروع کر دیں اگر ابھی تک آپ نے نہیں کیا کہ یہ ریڈ فلیگز واقعی ریڈ ہیں یا گرین ہو چکے. تو ہمارے ساتھ ہی رہیے، اسٹے ٹیونڈ ود اس. اب ہم آہستہ آہستہ یہ آٹزم وغیرہ کی طرف ہاں، کیونکہ یہی والے جو 1000 ڈیز ہیں اسی کے اندر ہی آٹزم بھی ڈائگنوز ہوتا ہے. ورچوئل آٹزم کا میں کیا بیسک چیزیں پتہ چلتی ہیں؟ تین باتیں جو ہم آٹزم کے بچوں میں دیکھتے ہیں. ایک تو ریپیٹیشن ہوتی ہیں، ہمیں ریپیٹ کرتے ہیں. سوشلائزنگ اینڈ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے، سوشلائز نہیں کر پاتے. بچے کو ٹھیک ہو جاتا ہے تو جلدی ارلی پکڑ لینا. ان کو سوشل سرکٹ میں انوالو کیا جا سکتا ہے. یہ ایسا نہیں.
بڑے ہوتے جاتے ہیں ٹھیک ہوتے ہیں, لیکن کچھ پوائنٹ رہتا ہے نا ہمیشہ. مزاج ہے, غصے والا مزاج ہے, غصہ ہمیشہ ایک انسان کا اگر مزاج غصیلا ہے, آپ اس کی جتنی تھیراپی کر لیں اس کے مزاج میں تھوڑا بہت غصہ تو رہے گا, ایک مزاج ہے. آٹزم بھی مزاج اس مزاج پہ تو دنیا چل رہی ہے. ہے. اب میں آپ کی ہوسٹ, آپ کے پسندیدہ شو ہیلتھ فار ایوری ون میں سامعین, ہمارا یہ شو آپ ہر جمعے کو صبح 10 سے 12 سنتے ہیں. ڈاکٹر رمن کمار ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے, اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل, اور آج ہم ڈیولپمنٹل ڈیلیز پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بریک سے پہلے کہ 1000 دن جب پیدائش جب تک آپ Conception کنسیپٹ کرتے ہیں, اور 1000 دن بڑے اہم ہیں. اور ڈاکٹر صاحب اب ہم نیکسٹ ہم بریک میں ڈسکس کر رہے تھے کہ اسی طرح کا ایک ڈس آرڈر جسے ہم آٹزم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک ڈس آرڈر بھی سامنے آتا ہے. بہت سارے لوگوں میں اس کی پرسنٹیج دیکھتے ہیں. تو کس عمر سے پتہ چلتا ہے کہ بچہ آٹزم ہے, کیا سمپٹمز ہوتے ہیں؟ آٹزم جو ہے ایک جو ہے وہ ایک سمجھے مزاج کا ہے, ایک ڈس آرڈر ہے, نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر ہے. ٹھیک. تو ڈس آرڈر کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کا آرڈر صحیح نہیں ہے چیزوں کا. جو سینسری اسٹیمولس کی ہم نے بات کی تھی وہ دماغ میں جاتی ہیں اور ایک آرڈر سے پروسیس ہوتی ہیں. اگر وہ سیم آرڈر سے, اچھے آرڈر سے پروسیسنگ نہ ہو, جیسے کہ اگر آپ کی بورڈ پہ ٹائپ کریں CAT کیٹ تو آپ کو اسکرین میں لکھا آ جائے TAC, تو یہ اس کا مطلب CPU نے جو ہے پروسیس صحیح سے نہیں کیا, آپ نے جو اس کو انفارمیشن دی. تو آٹزم بھی ایسا ہی ایک ڈس آرڈر ہے کہ وہ جو سینسری اسٹیمولس ہے اس کو دماغ میں پروسیس ہونے میں جو ہے وہ صحیح سے نہیں ہوتا, اور اس کا آؤٹ کم جو ہے وہ سوشلائزنگ بچہ نہیں کر پاتا, وہ کمیونیکیٹ نہیں کر پاتا, وہ ریپیٹیٹیو موومنٹس کرتا ہے. تو یہ اس کو ہم آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر کہتے ہیں. تو ڈس آرڈر تو میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ کیوں ہے. اسپیکٹرم کا کیا مطلب ہے؟ اسپیکٹرم کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت مختلف طرح سے پریزنٹ کرتے ہیں. کچھ میں کمیونیکیشن بہت خراب ہوگی, کچھ میں سوشلائزنگ بہت خراب ہوگی, کچھ میں دونوں تینوں چیزیں خراب ہوں گی, ریپیٹیشن ہوگی. تو اگر میں یہاں پہ 100 بچے رکھوں آٹزم کے سیم ایج, وہ سب مختلف ہیں. تو اسی لیے ہم اس کو اسپیکٹرم کہتے ہیں کہ ان میں جو ان کے بیہیویئرز ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. تو یہ آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر جو ہے وہ ارلیسٹ جو فارملی اسکرین ہوتا ہے, جس کو ہم میڈیکلی ہم کچھ سوالات کے ذریعے 20 کویشچنز ہم پوچھ کے, جس کو ہم M-CHAT کہتے ہیں. M-CHAT بھی بڑا ایزیلی اویلیبل ہے, بڑے آسان سوال ہیں. یہ گوگل پہ اگر آپ MCHAT لکھیں گے M-CHAT تو وہ آپ کو کچھ سوالات دے گا. وہ سوالات آپ خود سے یا اپنے اسپاؤس سے پوچھیں اپنے بچے کے بارے میں. مثال کے طور پہ ان سوالات میں یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کو کبھی محسوس ہوا ہے کہ بچہ بہرا ہے؟ کیا وہ ایک انگلی اٹھا کے انڈیکس فنگر سے کسی چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ کیا وہ اونچی آوازوں سے گھبراتا تو نہیں؟ بڑے سمپل سوال ہے, اور اس کے اینڈ میں وہ اسکورنگ کر کے آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بچہ رسک پہ, لو رسک پہ ہے, میڈیم رسک پہ ہے, ہائی رسک پہ ہے. تو اسکریننگ جس کو ہم کہتے ہیں, اسکریننگ خود سے کر سکتے ہیں, لیکن آبویسلی اس کے لیے آپ کو اسکرین کر کے پھر آپ کو ایک پروفیشنل سے, جی ہاں بالکل, اس کے لیے بہت ضروری ہے ملنا. اس کے علاوہ جو ہے یہ اسکریننگ تو شروع ہو جاتی ہے 18 مہینے, بلکہ 16 مہینے سے بھی یہ آپ جو M-CHAT ہے استعمال کر سکتے ہیں 30 منتھس تک. اس کے بعد جو ہے جو ڈیفینیٹیو ڈائگنوسس کے ذریعے کچھ ٹولز ہوتے ہیں جو سائیکالوجسٹ لگاتے ہیں, جیسے چائلڈہڈ آٹزم ریٹنگ اسکیل ہے. تو جو لیبلنگ ہوتی ہے وہ 2.5 سال پہ ہوتی ہے. 2.5 سال سے پہلے یہ لیبل نہیں ہو سکتا. ایٹ رسک ضرور کہہ سکتے ہیں. کبھی کبھار بچے 14 مہینے پہ مائیں اپنے بچوں کو لے آتی ہیں کہ جی یہ تو ہماری بات پہ جو ہے دھیان نہیں دیتا, رسپونڈ نہیں کرتا, مڑ کے دیکھتا نہیں ہے, آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا, اپنا لگا رہتا ہے, ایک چیز سے کھیلتا رہتا ہے, چیزیں لائن پہ لگانا شروع کر دیتا ہے, تو ارینج کرتا ہے. تو یہ بہت چھوٹے جو سٹل مائیں پکڑ لیتی ہیں, لیکن اس کی جو اسکریننگ ہے وہ 16 منتھس پہ شروع ہو جاتی ہے. اس پہ پھر ہم رسک کہتے ہیں کہ جی یہ رسک پہ ہے, اس کو تھراپیز کرا دیں. ٹھیک. اور لیکن جو لیبلنگ ہے وہ 2.5 سال کی عمر میں جو ہے ارلیسٹ ہم کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم جیسے آٹزم کے, آپ ایک چیز سوال بھی تھا اس کے میں پوچھ رہی ہوں کہ ریپیٹیشن سے کیا مراد ہے کہ بچہ ریپیٹیشن کرے؟ ایک کام بار بار کرتا رہتا ہے.
جیسے اگر آپ نے اس کو ایک بال دے دیا تو اس کو وہ ڈربل کرتا رہے گا، باؤنس کرتا رہے گا، ایک ہی چیز کو بار بار کرتا رہے گا. کبھی کبھار ہینڈ فلیپنگ کرے گا، ریپیٹیٹیولی موومنٹ، وہ ایکسائٹمنٹ میں اس کو ہینڈ کو فلیپ کرے گا. تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ اچھا ایک اور ہے ریپیٹیشن میں ہی ایک آتی ہے ایکو، ایکو لے لیا، یعنی کہ آپ جو بات کریں گے وہ آپ بولیں گے آپ کا نام کیا ہے، وہ بجائے اپنا نام بتانے کے بولے گا آپ کا نام کیا ہے، آپ کو ریپیٹ کرے گا تو وہ ایکو کرے گا. تو دس از ون اندر ارلی جی ہاں سمٹم جس میں ہم الرٹ ہو جاتے ہیں کہ جی یہ آٹزم کے فیچرز ہو سکتے ہیں. تو یہ ساری باتیں اس میں آٹزم کے حوالے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم کازز کی بات کرتے ہیں تو یہ کیا ڈیولپمنٹل ڈیلیز سم ٹائم جیسے اگر پریگنینسی میں کچھ اس قسم کی میڈیسن استعمال کی جائے یا ہیریڈیٹری ایشوز ہوں تو کوئی کمپلیکیشنز ہوں پریگنینسی میں، تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے؟ ایبسلیوٹلی، بہت امپورٹنٹ، بہت اچھا سوال آپ نے ریز کیا کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا نا فرسٹ 1000 ڈیز، اب یہ 1000 ڈیز کاؤنٹ بچے کی پیدائش کے بعد نہیں ہوتے، یہ حمل کے دوران جب بچہ کنسیو ہوتا ہے، بچہ بننا شروع ہوتا ہے، وہاں سے یہ شروع ہوتا ہے 1000 ڈیز. تو یہ پریگنینسی میں بڑا امپورٹنٹ ہے. مدر کی جو نیوٹریشن ہے، مدر کی ڈائٹ ہے، مدر کا جو مینٹل اسٹیٹ ہے، مدر جس انوائرمنٹ میں ہے وہ بچے کی ڈیولپمنٹ کو جو ہے وہ افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. ماں کو اگر انفیکشن ہو جائے حمل کے دوران، بہت سارے انفیکشن ہوتے ہیں جو لیٹر آن بچے کو جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ڈیلے کر دیتے ہیں، جن کو ٹارچ انفیکشن، روبیلا خاص طور پہ، تو اس لیے ویکسینس کا لگانا بڑا ضروری ہے. اسی طرح سے دوائیاں جو ہیں آپ بغیر پریگنینسی میں آپ بغیر جو ہے وہ مشورے ڈاکٹر کے مشورے سے دوائیاں جو ہے استعمال نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ بہت ساری دوائیوں کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہوتا ہے بچے کی ڈیولپمنٹ پہ، بچے کی گروتھ پہ. تو یہ بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا. اس کے بعد جو برتھ کا پروسیس ہے، جو سب سے بڑا ٹرانزیشن پیریڈ ہے انسان کی زندگی کا، اس میں بڑا احتیاط کی ضرورت. ہمیشہ ایسے جگہ میں برتھ ہونی چاہیے جہاں پہ بچوں کے ڈاکٹرز، ان کے انکیوبیٹرز، آکسیجن، یہ ساری چیزیں مہیا ہوں تاکہ اگر برتھ میں ڈیلے ہوتا ہے یا کوئی اس طرح تو یہ ساری چیزیں وہاں موجود ہوں. تو جو ہوم ڈلیوری ہے اوائڈ کرنی چاہیے. جو ان اٹینڈڈ، جو ان اسکلڈ، ان کوالیفائڈ جو برتھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں ان سے ڈلیوریز نہیں کرانی چاہیے. انسٹرومنٹس کو کلین ہونا چاہیے. تو برتھ کا پروسیس بھی بڑا جو ہے وہ امپورٹنس رکھتا ہے، اور اس کے بعد کی کیئر. ڈاکٹر صاحب، جب ہم ڈیولپمنٹل ڈیلیز کی بات کرتے ہیں تو اسکول ایج بچے اسکول جانا شروع کرتے ہیں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ کلاس میں ایڈجسٹ نہیں ہوتا ہے، ٹیچر ماں باپ کو بلا کے کہتی ہے کہ آپ کا بچہ بہت کمزور ہے، ٹھیک ہے، تو ماں باپ اس اسکول سے تنگ آ کے دوسرے اسکول میں چلے جاتے ہیں. تو یہ پروسیس بھی چلتا رہتا ہے اور بچہ آگے بڑھنے کی وجہ زندگی میں پیچھے ہی چلا جاتا ہے. تو کیا اس کو ہم ڈیولپمنٹل ڈیلیز کہیں گے یا پھر کچھ اور چیزیں؟ جی ہاں بالکل، یہ ون آف دا ڈیولپمنٹل ڈیلیز جس کو میں نے آپ کی بات کی تھی نا، ایک فزیکل ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوگنیشن ہوتی ہے، سمجھ بوجھ، سمجھداری، ذہانت. تو اس کے بھی اگر بچہ انٹلیکچوئل ڈسیبلٹی جس کو کہتے ہیں، جس کا آئی کیو کم ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک طرح کا ڈیلے ہے، ڈیولپمنٹ بچے کی ڈیلے ہوئی ہے. اب اس میں جو اسکول میں جب ہم بچے کو ڈالتے ہیں تو سب سے پہلے کمپلین جو ٹیچرس کی طرف سے آتی ہے وہ جو کلاس روم کو ڈسرپٹ کرتا ہے. تو وہ جب ایک جگہ نہیں بیٹھتا، وہ جب ٹیچر کی بات نہیں سنتا، تو پیرنٹس کو تو لگ رہا ہے کہ میرا بچہ جو ہے ایکٹیو بچہ ہے، اچھل کود ہے، ایکٹیو ہے، اور وہ کافی سیٹسفائی ہوتے ہیں. لیکن جب وہ اسکول بھیجتے ہیں تو اسکول کے جو کلاس روم کے رولز ہیں اس کو فالو نہیں کر پاتا. جب اس کو فالو نہیں کر پاتا تو ٹیچرس کمپلین بھیجتے ہیں، پھر یہ کہانی سامنے آتی ہے. اب اس کا ایک اپوزٹ بھی بڑا معنی خیز ہے کہ جو بچہ کلاس روم میں بڑا خاموشی سے کونے میں بیٹھا ہوتا ہے، ٹیچرس کا وہ فیوریٹ ہوتا ہے. کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ تو بالکل کسی سے بات ہی نہیں کرتا، ویری ڈسپلنڈ ہے، کسی سے بات ہی نہیں کرتا، ہم جو بات پوچھ لیں ہم جواب دے دیتے ہیں، دوست نہیں ہے تو کسی سے بات ہی نہیں کرے گا، دوستی نہیں ہوگی. اب یہ چیز بہت سارے ٹیچرز اور اب تو ماشاءاللہ ٹیچرز کی بھی کافی ٹریننگ ہوتی جا رہی ہے، ان کو کیسے ہینڈل کرنا، اور اس طرح کے خاموش طبیعت بچوں کو کہ اب اسکولز میں یہ بات اسکول سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، ٹیچر سمجھنا شروع ہو گئی ہیں کہ جی صرف ذہانت وہ میجر نہیں ہے جس پہ ہم بچے کو
ہم کہ کورس لائن آپ نے سمجھ لی اور آپ نے جو پڑھایا وہ سمجھ آ گیا. سوشلائزنگ بھی بہت ضروری ہے. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو کونے میں بیٹھا ہوتا ہے اور کسی کو کلاس کو تنگ نہیں کرتا, ٹیچرس کو تنگ نہیں کرتا, تو پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں میرے ساتھ خود بھی ایسا ایک بار ہوا کہ ایک بار جو میں اپنی بیٹی کے پیرنٹ ٹیچر وہ میٹنگ میں اٹینڈ کرنے گیا تو بولا ماشاء اللہ آپ کی بچی جو ہے نا بالکل خاموش رہتی ہے, کسی سے بات نہیں. میری تو جان نہیں. میں نے بولا اچھا یہ مطلب اس میں ماشاء اللہ والی تو بات نہیں ہے, مطلب سوشلائزنگ ہونی چاہیے. تو بٹ اسی طرح سے پیرنٹس کو سارے معاملات, تو پڑھائی وہ چیز نہیں ہے, ذہانت وہ چیز نہیں ہے, آپ کو ہر طرف ساؤنڈ کرنا. سوشلائزنگ, کمیونیکیشن, سینسری انوائرمنٹ کو سینس کرنے کی صلاحیت, یہ وہ معاملات ہیں جو ذہانت سے زیادہ ضروری ہیں. یہ چیزیں بہتر ہوتی ہیں تو ذہانت ہوتی ہے, تو اسکولنگ اچھی ہوتی ہے, ورنہ ان ساری باتوں کا جو ہے وہ کوئی زیادہ جو ہے وہ اتنا وہ نہیں ہوتا. سوشلائزنگ کی مطلب اب ہم یہ سمجھیں کہ اگر 5 سے 15 سال تک کے بچے آپ سے کیسے بات کر سکتے ہیں, اپنا میسج کنوے کر سکتے ہیں, اس کو کہیں کمیونیکیشن یا کسی بھی ٹاپک پہ بات کرنا چاہیں تو کر دیکھیں سکتے سب سے امپورٹنٹ جو چھوٹے بچوں کا جو ہوتا ہے نا, وہ ہم ان کے کھیل کود سے پتہ لگتا ہے کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ کھیل کود سے پتہ لگتا ہے, وہ سوشلائز کرنے کا طریقہ کھیلنے کودنا ہوتا ہے اس کا, کہ وہ بھاگ کے پیرنٹس کے پاس آ رہا ہے, کوئی چیز ہے تو وہ ان کو آئی کانٹیکٹ دینا, کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا, خطرے سے سہم جانا, ایکسپریشنز دینا, حیران ہونا, حیرت کا اظہار کرنا, یہ ساری باتیں کمیونیکیشن ہے. اور انہی چیزوں پہ سوشلائزنگ ڈپینڈ کرتی ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس پہ اتنا جو ہے وہ ٹرسٹ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے. اب اگر 4 سال 5 سال کا اگر ہم بچہ دیکھیں تو اس کی جو سوشلائزنگ ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا ہے, بھاگنا دوڑنا, کھیلنا کودنا. اور اگر آپ ایک ٹین ایجر کی سوشلائزنگ دیں گے وہ بھی اسی طرح ہوتی ہے. وہ اب اس میں چھوٹی عمر میں بچہ پیرنٹس پہ بہت ڈپینڈنٹ ہوتا ہے, ٹین ایج میں پیرنٹس کی ویلیو کم اور دوستوں کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے ڈیسیجن میکنگ میں. سو ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں وہ اپنے جو ڈیسیشنز ہیں, جو پیرنٹس ان کے لیے ڈیسیشنز لیتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کے دوست ان کے لیے ڈیسائیڈ کر رہے ہیں وہ زیادہ بہتر ہے. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے, اس کو غلط سمجھ, اٹس اے فیز آف ڈیولپمنٹ. تو یہ ڈیولپمنٹ کا فیز ہے. پیرنٹس کو اگر یہ چیز سمجھ آ جائے تو ایک اور ڈیولپمنٹ, بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں, اسپریچول ڈیولپمنٹ. اب ہم سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم ساری فزیکل ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں, اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے. ایتھکس, موریلٹی, ایک معاشرے میں جو ہے اچھی طرح سے کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ہمدردی کرنا. اور جب ہم اسپریچولیٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر اس کو لیتے ہیں کہ مذہبی تعلیم, کہ بھئی نماز پڑھنا شروع کرے تو یہ جی کرنا. تو یہ اسپریچولیٹی کا تعلق سوچ سے, انٹینشن سے, آپ کی یہ ایتھکس سے, ان سے بالکل. تو یہ اسپریچول ڈیولپمنٹ بھی کافی, بہت سارے بہت ذہین بچے اور بہت سوشل بچے, ان میں ہمدردی کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے. تو بہت سارے اسپیکٹس پہ ہمیں دیکھنا پڑتا ہے. سو ٹرو. بہت ہی خوبصورت باتیں کی ڈاکٹر صاحب آپ نے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس کو کنٹینیو کرتے. سامعین ہمارے ساتھ ہی رہیے. ڈاکٹر رمن کمار ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اسسٹنٹ پروفیسر پیڈیاٹرک نیورولوجسٹ فرام لیاقت نیشنل ہاسپٹل. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ورچوئل آٹزم کو تھوڑا سا ہم ٹچ کر لیتے ہیں. وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ جو اسکرین سے آٹزم ہے, ورچوئل آٹزم, آج کل ایک ٹرم استعمال ہو رہا ہے ورچوئل میں آٹزم. اپنے بیٹے سے بہت لڑائی کرتی ہوں. ہی از 9 ایئر اولڈ. ٹھیک ہے, ویسے چھٹیوں میں ذرا بچوں کا فوکس زیادہ ہو جاتا ہے, مجھے گیم بھی کھیلنا ہے, یہ کھیلنا ہے. لیکن ابھی اسکول ڈیز ہوتے ہیں نا تو میں اتنی سختی کرتی ہوں اس کے اوپر. پتہ ہے کہ بات ابھی میں کہوں گا کہ آپ کو, آپ کسی سے نا بچے سے کوئی چیز چھین نہیں سکتے. چھینتی بھی ٹائم رکھ دی کہ بھائی تم اب اسکول سے آؤ, نہیں, 1 گھنٹہ دیکھ آپ لو. کو آپشن ملے. آپ نے اگر یہ بولنا ہے نا کہ یہ نہ کرو تو پھر کیا کرو. نہیں, میں نے اس کو پہلے پوچھا تھا کہ بھائی تم ہوم ورک آ کے کرنا چاہتے ہو یا تم رات تک کرنا چاہتے ہو. کہتے نہیں پہلے ہوم ورک کر لے تو پھر آرام سے دیکھتا ہوں. تو آئی جسٹ گیو ہیم کہ بھائی تم یہ کرو. میں کہا 2 گھنٹے تم لے لو, ابھی لے لو یا شام میں لے لو, یا ابھی آج ڈیوائڈ کر دو بجائے کہ 2 آورس کنٹینیوس دیکھتے رہو. تو اس کو بڑا, اب 9-10 سال کے بچے کو نا بڑا ٹیکٹفلی آپ کو سمجھانا پڑتا ہے. مشکل ورنہ آپ کو غصہ آنے لگتا ہے اور ہم دشمن بن جاتے ہیں.
अंबर आपकी होस्ट आपके पसंदीदा शो हेल्थ फॉर एवरीवन में डॉक्टर रमन हमारे साथ मौजूद है। अच्छा डॉक्टर रमन, हम बड़े मज़े की बात कर रहे थे अभी ब्रेक में, बड़ा कॉमन मसला हो गया, इस मसले को आखिर के 15 मिनट में ज़रूर डिस्कस कर लेते हैं। बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं, 1000 दिन भी गुजर जाते हैं, ठीक है, बच्चे सब ठीक हो गए, लेकिन हम समझते हैं कि अब कोई डेवलपमेंटल डिलेज नहीं आएंगे, ऑटिज्म चढ़े, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। बच्चे बड़े होते हैं, स्क्रीन टाइम आपको पता है आजकल एक्सेस हर चीज़ का बहुत आसान है। हम बच्चों को रोकते हैं तो समझते हैं कि यार बच्चे पीछे ना रह जाएं, बच्चों को रिस्ट्रिक्ट करना भी समझ नहीं आता उनको, ऐसा ना हो कि वो इस चीज़ पे एग्रेसिव हो जाएं कि सब देखते हैं हमें नहीं देखने देते। तो माँ बाप एक बड़ी कन्फ्यूजन में है डॉक्टर साहब, कि अब हम ये भी देखते हैं कि बच्चों को ज़्यादा इस सब कुछ करने से वो पीछे भी चले जाते हैं, कुछ बच्चे डिफरेंट चीज़ें अडॉप्ट करते हैं, कन्फ्यूजन है बहुत बड़ी। लोग एक मुकाबले में भी कहते हैं नहीं यार मेरे उस बच्चे ने इतनी अच्छी मूवी देखी, तुम भी ये बैठ के देख लो। तो क्या करें, कैसे बच्चे को सही स्क्रीन टाइम भी दे और किस तरह ना भी दे, तो बड़ी कंफ्यूजन है इसमें। लेकिन बहुत ही जो है इसमें बहुत बेसिक रूल ये है कि आप किसी बच्चे को किसी भी काम से आप ये नहीं कह सकते कि तुमने अब स्क्रीन्स नहीं देखनी। आपने पहले ये बंदोबस्त करना है कि अगर वो स्क्रीन ना देखे तो वो करे क्या। मिसाल के तौर पे सही बात है। आप उसको किसी भी उसकी पसंदीदा स्पोर्ट्स में आप उसको डलवा दें, उसकी कोचिंग करवा दें, So true. ठीक है। अब अगर वो आपने उसको मतलब सपोज वो क्रिकेट खेलता है, आपने क्रिकेट की कोचिंग में डलवा दिया कि वो जी हफ्ते में 2 दिन या 3 दिन वो क्रिकेट सीखने के लिए जाते हैं, स्विमिंग है, फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं। तो उसके बाद आप जो है वो खुद, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो जो टाइम होगा उसमें उससे स्क्रीन जो है वो हट जाएगी। तो बच्चों की तो एक ज़हनियत होती है कि उनका माइंड जो है एक्सप्लोरेटरी होता है। अगर आप जिस चीज़ से मना करेंगे वो एक्सप्लोर करेंगे, आप बोलेंगे नहीं करना वो करेंगे। तो नहीं करना जो है वो एक बहुत ही रॉन्ग पेरेंटिंग है कि ये मत करो, Don't say no. ये मत करो। क्या करें ये बताइए उसको कि वो क्या करे, ये ठीक आप है ये बच्चे ना करे। पूछते हैं फिर हम क्या करें अगर ये ना करें तो ये उनको पूछना भी नहीं चाहिए। अब टेक्निकल पेरेंट्स को पहले एक बच्चे की अपने बच्चे को समझना ज़रूरी है, फिर देखना कि यार ये किस चीज़ में इंटरेस्ट लेता है, वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो मोबाइल से ज़्यादा इसको खींचती है, वो चीज़ में आप उसको लगाएं, हेल्दी एक्टिविटी में, हेल्दी चीज़ में लगाएं और आहिस्ता आहिस्ता उसके मोबाइल आवर्स को कम करें। फिर दूसरी बात, पेरेंट एज अ रोल मॉडल आप खुद भी कम करें। अब अगर आप कहें कि So जी true. मैं जी है वो मोबाइल पे, हमारा काम ही मोबाइल पे है, हम लगे रहें मोबाइल पे, और हम बच्चों को कहें कि जी मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, तो ये भी बड़ा वो हाँ, एक तो वो फौरन कह भी देते मामा खुद तो मोबाइल रख दें आप बिल्कुल अपना। ऐसी बात है। दूसरी बात, सबसे कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक रूल्स हैं जो हम भूलते जा रहे हैं। जैसे हमारे हमारे अगर मैं आपको ह्यूमन बॉडी बताऊं तो हमारा दिल जो है वो एक ख़ास रिदम से धड़कता है, और उस रिदम की वजह से हम जो है ज़िंदा हैं। अगर उस रिदम में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो जाए, एक स्किप हो जाए एक बीट हमारी, तो हमारा दिमाग अफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल वो स्ट्रोक हो सकता है, बहुत बड़े बड़े मामला हो सकते हैं, हम बेहोश हो सकते हैं, दौरे झटके शुरू हो सकते हैं, किडनीज फेल हो सकती हैं अगर दिल धड़कना जो है वो। तो इसी तरह कम हो जाए। कायनात और ज़मीन धड़कती है, उसका एक रिदम है। हमारी जो ज़मीन है, जो अर्थ है, उसका रिदम है अंधेरे और उजाले में, रोशनी दिन और रात में। अल्लाह ने एक रिदम है, ये बिल्कुल आप यूँ समझ लें कि ये ज़मीन जो है धड़क रही है, एक उसमें अंधेरा होता है और फिर रोशनी होती है, दिन होती है रात होती है, ये एक धड़कन है। अगर आप इसको स्किप कर दें, आप इस रूटीन को, इस रिदम को डिसरप्ट करेंगे, एज अ पेरेंट्स आप इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, देर से सोना है, देर से उठना है, रोशनी में उठ रहा है वो, रोशनी में सो रहा है, अंधेरे में उठ रहा है, आप ये रिदम को डिसरप्ट करेंगे तो आप अर्थ के रिदम को डिसरप्ट करेंगे तो आप अफेक्ट होंगे। तो कहने का कुछ बेसिक रूल्स सेट करने होते हैं, जल्दी उठना, जल्दी सोना, ये एक बेसिक रूल है जो पेरेंट्स को सेट करना चाहिए और ख़ुद भी इसको फॉलो करना चाहिए। तो जब आप इस अर्थ के रिदम को फॉलो करेंगे, बच्चे आपके रिदम में आ जाएंगे, तो वो खुद चीज़ें ऑटो पे, ये मोबाइल आपका एक, अब मोबाइल का अगर आप एक तहकीक देख लें कि मोबाइल बच्चे इस्तेमाल करते हैं सबसे ज़्यादा स्क्रीन आवर्स दिन के किन औकात में, रात के टाइम,
شام کے بعد رات کے ٹائم اگر آپ دیکھیں صبح آپ نے اس کو انگیج رکھا ہوا ہے, جہاں پہ آپ نے اس کو اسپیس دی اس نے موبائل اٹھا لیا. وہ اسپیس کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے دن میں پھر اسکول سے آ کے سلا بھی دیا, آپ نے 3 گھنٹے 2 گھنٹے اس کو سلا دیا, اب آپ نے 2 گھنٹے رات کو اس کو دے دیے جاگنے کو ایکسٹرا. اب وہ 2 گھنٹے میں موبائل اپنا کام ختم کر کے اٹھا لے گا, نیند اور وہ ڈسرپٹ ہوگی. یہ جو ردم ہے نیچر کا جو ردم ہے وہ افیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو بہت ساری بیسک چیزیں اگر ہم کریں گے, فوڈ ڈائٹ بہت امپیکٹ کرتی ہے. یہ صرف موبائل لے لینا بچے سے کافی نہیں ہے. موبائل لینا ایک ان کی روٹین بنانے میں ایک بہت چھوٹا سا جو ہے ایک پارٹ ہے. ان کی ڈائٹ کو سیٹ رکھنا, ان کی ایک روٹین کو اسکیجولنگ کرنا. اوور شیڈیولنگ جو ہے یہ بہت خطرناک ہے کہ یار آپ اب بہت سارے بچے ہمارے پاس آتے ہیں, موبائل تو چھوڑیں وہ کس چیز سے خراب ہو رہے ہیں. صبح اسکول جاتا ہے, پھر آتا ہے مدرسہ جاتا ہے, پھر اس کے بعد ٹیوشن جاتا ہے, پھر گھر آتا ہے, گھر میں پھر ہوم ورک کرتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. اب آپ ایک چھوٹے سے برین کی جس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جس کو سینسری اسٹیمولس چاہیے, ایکسپیرینسز چاہیے, تو اس سے تو اچھا موبائل دیکھ لو. تو یہ دونوں چیزیں جو ہے نا, یہ بیسیکلی ہمارا مسئلہ جو ہے وہ ایک 24 گھنٹے کو صحیح سے مینج نہ کرنا ہے رادر دین موبائل. اگر آپ 24 گھنٹے کے اپنے بچے کے 24 گھنٹے کو اچھا مینج کر لیں گے, اس کو ایک شیڈیول اچھا بنا کے دے دیں گے, موبائل بھی نکل جائے گا, فزیکل ایکٹیویٹی بھی آ جائے گی, پڑھائی بھی ہو جائے گی, ایکسپیرینسز بھی ہو جائیں گے, اور ارتھ کا جو ردم ہے وہ بھی ڈسرپٹ نہیں ہوگا اور آپ ہیلدی رہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا کہ تمام چیزیں یہ بڑی اہم ہیں. اچھا ایک سوال بہت ہی اچھا آیا ہوا ہے کہ بہت سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کے اندر شائنس بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہمارا نواسا ہے جو نیئر 14 سال کا ہے لیکن وہ نارمل ہے, پڑھائی میں ٹھیک ہے, لیکن اس ایج میں رائٹ ہینڈ کا تھم اپنے منہ میں رکھتا ہے. کافی منع کرتے ہیں لیکن عادت نہیں جاتی, تو پلیز ایڈوائز کریں. ٹھیک ہے, ایک اور سوال بھی شامل کر لیتے ہیں کالر کا, سب کو ساتھ دیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی منصور صاحب. کیا اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ بچوں کے اندر ہیڈکس بہت چھوٹے بچوں میں ہونا, کیا یہ بھی کوئی ڈیولپمنٹل ڈیلیز میں آتا؟ سب سے پہلے شائنس کی بات ہے, تو شائنس اور سوشلی جو ہے وہ اپروپریٹ نہ ہونے میں بڑی تھن لائن ہے. تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے جس کو دکھانا چاہیے, پروفیشنل سے بات کرنی چاہیے کہ شائنس کس نوعیت کی ہے, وہ شائنس اس کو اپنے روٹین کے کن کن کاموں سے روک رہی ہے. تو شائنس کو ہلکا نہیں لینا ہوتا. یہ دبے الفاظ میں یہی بات ہے کہ میرا بچہ سوشلائز اچھا نہیں کرتا. اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ شائع ہے تو ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ سوشلائزنگ از اے ویری امپورٹنٹ اینڈ نیڈیڈ اسکل, جو کہ جو ضروری ہے. تو شائنس کو تو بہت ضروری ہے کہ اس کو جو ہے وہ ٹیکل کرنا بڑا ضروری ہے. دوسرا جو یہ منہ میں انگوٹھا لینے والی بات ہے, تو بہت زیادہ انہوں نے میرا خیال 14 سال تو بہت بڑی عمر ہے. چھوٹے بچوں میں ہم عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ پہ کچھ اس طرح سے کوئی چیز لگا دیں جو ہربز وغیرہ ہوتی ہیں چھوٹی عمر میں, اس عمر میں, تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے, اور اس کا سینسری کوئی مسئلہ ہے, کوئی آئی ایم ناٹ شیور. میں ایک اور لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ. کوئی سوال کرنا چاہیں گے؟ حاصل ہو گیا. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی, تھینک یو سو مچ. ویسے آج کا شو تو ڈاکٹر صاحب سکون سے بیٹھ کے سننے والا ہے, ٹھیک ہے, کال نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ لوگ سن رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ایک ایج پہ, اب یہی مسئلہ ہے نا کہ آپ نے صحیح ایج پہ ریڈ فلیگ نہیں پکڑا تو پھر آگے جا کے آپ کچھ کر ہی نہیں پاتے. تو ڈاکٹر سے رجوع کب کریں؟ مطلب یہ تمام چیزیں ہمیں پتہ چلی, بہت سارے لوگوں کو وہ پتہ نہیں ہوتا کس ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے. ان تمام مسئلوں کے لیے جو ہم نے ڈسکس کیا, 3 سے 4 منٹ ہے ہمارے پاس. بہت اچھا سوال. یہ
جو ہم پیڈیاٹیشنز ہوتے ہیں، ہم بچوں کے ڈاکٹر ہیں، اس کے بعد سب اسپیشلٹیز ہوتی ہیں جو اسپیسیفک ڈیولپمنٹل ڈیلیز کو دیکھتے ہیں، وہ ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشن ہوتا ہے، وہ نیورولوجسٹ بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشن کے پاس جانا پڑتا ہے. شہر میں بہت کم جو ہے وہ ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشن ہے، اسی لیے جو پیڈیاٹک نیورولوجسٹ ہیں وہ بھی برڈن لے لیتے ہیں، وہ بھی جو ہے ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، جیسے کہ میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں. اور اس طرح سے پیڈیاٹیشن جو بچوں کے ڈاکٹر ہیں، تو سب سے پہلا جو چیز ہے وہ آپ کو، چونکہ جو سب اسپیشلٹیز ہوتی ہیں، نیورولوجسٹ ہو گیا، ڈیولپمنٹل پیڈیاٹیشن ہو گیا، ان کے اپوائنٹمنٹس کیونکہ بہت کم تعداد میں ہم ہوتے ہیں اور اپوائنٹمنٹس کا بڑا ایشو ہوتا ہے، تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے جنرل پیڈیاٹیشن کو جو ہے وہ دکھائیں، بچوں کے ڈاکٹر سے یہ معاملات ڈسکس کریں. اور ہم یہ چاہتے ہیں ایز پیڈیاٹیشن کہ ہمارے پاس بہت سارے لوگ معاملات لے کے آئیں اور ہم بچے کو دیکھیں، ان کی بات سنیں اور ہم ان کو یہ کہیں کہ کچھ نہیں، بجائے اس کے کہ وہ آئے اور کہ کچھ ہو. تو مطلب یہ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، یہ بڑی اچھی کنسلٹ سمجھتے ہیں کہ ماں باپ نے اتنی چھوٹی بات کو پک کر کے وہ ہمارے پاس پہنچے، کنسرن ہے. تو ہم یہی اس کو ہم ہائی انڈیکس آف سسپیشن کہتے ہیں کہ آپ بہت ہائی انڈیکس آف سسپیشن رکھیں، کنسرن ہے ہر چیز پہ. اس طرح کے ماحول میں جہاں پہ ڈائٹ پہ بھی آپ کنٹرول نہیں کر پا رہے، جنک فوڈ بھی بہت زیادہ ہے، موبائل فون بھی ہے، فزیکل ایکٹیویٹی کم ہے، ہمارا ماحول آہستہ آہستہ بچوں کی نشو و نما کے لیے بہت دشمن ثابت ہوتا جا رہا ہے. تو ایسے ماحول میں جو ہے آپ کو بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی جو ہے پوچھ لینا چاہیے. ضروری نہیں ہے آپ پوچھنے آئیں گے تو ہم دوائی دے دیں گے، ہم بڑی خوشی سے تسلی تو ہو جائے گی نا، ہم بڑی خوشی سے آپ کو کہیں گے کہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل، کیونکہ سم ٹائم لوگوں کا یہ کانسیپٹ ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو کوئی بیماری کے ساتھ ہی واپس آئیں گے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر رمن، ہم نے بہت ہی امیزنگ ٹاپک پہ بات کیا اور مجھے خود پرسنلی بہت مزہ آیا کہ آپ ایک بچے کی سائیکالوجی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں، کیسے اس کے ڈیلیز کو وقت پہ پکڑ کر اس کی آنے والی زندگی کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آخر میں کچھ سامعین کو میسج دینا چاہیں گے، کیسا لگا ریڈیو پہ یہ شو کر کے؟ بہت اچھا، مجھے بہت، اور مجھے یہ اس کی افیکٹونیس کا اندازہ ہے کہ یہ کتنا جو لوگ سن رہے ہیں وہ میری جو باتیں ہیں وہ ان کو آگے بھی بڑھائیں گے، آگے لوگوں میں بتائیں گے. جب وہ ڈسکشنز آپس میں ہوتی ہے، بہت سارے لوگ آپس میں دوست وغیرہ بیٹھتے ہیں، تو یہ باتیں ضرور ڈسکس کر لیا کریں. اگین میں آپ کو یہی اینڈ میں یہی کہ زمین کا ایک ردم ہے، اس ردم کو ڈسٹرب نہیں کرنا، جلدی سلائیں بچوں کو، بہت ضروری ہے، اور جلدی جگانے کی عادت ڈالیں. اس سے بہت ساری بیماریاں، بہت سارے نیورو ڈیولپمنٹل جو نیورولوجیکل ایشوز ہیں اور آپ کے جو مسائل ہیں پیرنٹنگ کے، وہ حل ہو جائیں. بالکل، اور یہ سب سے اہم بات ہے، واقعی میں بچوں کو آپ جلدی سلائیں. میں ایک چھوٹے سے مزے کی بات بتاتی ہوں کہ میں اپنے بیٹے کو ہمیشہ 9 بجے تک سلا دیتی ہوں. تو ویکینڈ پہ مجھے بڑے ایکسائٹمنٹ سے کہتے ہیں ماما آج میں دیر تک جاگوں گا، کل ویکینڈ ہے. تو وہ 10 بجے، اس کا دیر جو ہے نا وہ 10 ہی بجتا ہے، اس کے بعد وہ کہیں نہ کہیں جا کے سو ہی جاتا ہے، کس سے زیادہ وہ جاگا نہیں جاتا. یہی بچپن کی عادات ہوتی ہے جو آگے جا کے آپ کو صحت مند رکھتی ہیں، چاہے وہ ذہنی طور پہ ہو، چاہے آپ کی جسمانی صحت ہو. سامعین اپنا بہت سا خیال رکھیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رمن، آپ کا بھی، اور سامعین آپ کا بھی شکریہ کہ آپ بہت انٹرسٹ لے کر ہمارا یہ شو سنتے ہیں. اور یہ پیغام ایک جگہ مت رکھیے، آگے اس کو پھیلاتے رہیے. اپنا خیال رکھیے.